تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ زخرف آیات 26 تا 45 حصہ اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول سورہ بقرہ حواشی 124 تا 133 سورہ انعام حواشی 50 تا 55 جلد دوم سورہ ابراہیم حواشی 46 تا 53 جلد سوم سورہ مریم حواشی 26 تا 27 سورہ انبیاء حواشی 54 تا 67 سورہ شعراء حواشی 50 تا 62 سورہ عنکبوت حواشی 26 تا 46 جلد چہارم سورہ صافات آیات 83 تا 100 حواشی 44 تا 55 اننی براء مما تعبدون تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں الا الذی فطرنی فانہ سیہدین میرا تعلق اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ تفسیر ان الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض اپنا عقیدہ ہی بیان نہیں کیا بلکہ اس کی دلیل بھی دے دی۔ دوسرے معبودوں سے تعلق نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے پیدا کیا نہ وہ کسی معاملے میں صحیح رہنمائی کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سے تعلق جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے۔ تفسیر یعنی یہ بات کہ خالق کے سوا کوئی معبود ہونے کا مستحق نہیں ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ تفسیر یعنی جب بھی راہ راست سے ذرا قدم ہٹے تو یہ کلمہ ان کی رہنمائی کے لیے موجود رہے اور وہ اسی کی طرف پلٹ آئیں۔ اس واقعے کو جس غرض کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کفار قریش کی نامعقولیت کو پوری طرح بے نقاب کر دیا جائے اور انہیں اس بات پر شرم دلائی جائے کہ تم نے اسلاف کی تقلید اختیار کی بھی تو اس کے لیے اپنے بہترین اسلاف کو چھوڑ کر اپنے بدترین اسلاف کا انتخاب کیا۔ عرب میں قریش کی مشیخت جنس کی بنا پر چل رہی تھی، وہ تو یہ تھی کہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کی مجاوری کر رہے تھے، اس لیے انہیں پیروی ان کی کرنی چاہیے تھی نہ کہ اپنے ان جاہل اسلاف کی جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر گرد و پیش کی بت پرست قوموں سے شرک سیکھ لیا۔ پھر اس واقعے کو بیان کر کے ایک اور پہلو سے بھی ان گمراہ لوگوں کی غلطی کو واضح کیا، وہ یہ کہ حق و باطل کی تمیز کیے بغیر اگر آنکھیں بند کر کے باپ دادا کی تقلید کرنا درست ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کام کرتے، مگر انہوں نے صاف صاف اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہہ دیا کہ میں تمہارے اس جاہلانہ مذہب کی پیروی نہیں کر سکتا جس میں تم نے اپنے خالق کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو معبود بنا رکھا ہے جو خالق نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقلید آبائی کے قائل نہ تھے بلکہ ان کا مسلک یہ تھا کہ باپ دادا کی پیروی کرنے سے پہلے آدمی کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں بھی یا نہیں، اور اگر دلیل معقول سے یہ ظاہر ہو کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو ان کی پیروی چھوڑ کر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو دلیل کی روح سے حق ہے۔ بل متعت ہؤلاء وآباءهم حتی جاءہم الحق ورسول مبین اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس
حق اور کھول کھول کر بیان کر دینے والا رسول آ گیا۔ تفسیر: اصل میں رسول مبین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جن کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا رسول آ گیا جس کا رسول ہونا بالکل ظاہر و باہر تھا، جس کی نبوت سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی صاف شہادت دے رہی تھی کہ وہ یقیناً خدا کا رسول ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا، قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ تفسیر: تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، سورہ انبیاء، حاشیہ 5، جلد چہارم، تفسیر سورہ صاد، حاشیہ 5۔ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ تفسیر: دونوں شہروں سے مراد مکہ اور طائف ہیں۔ کفار کا یہ کہنا تھا کہ اگر واقعی خدا کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا اور وہ اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا تو ہمارے ان مرکزی شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کو اس غرض کے لیے منتخب کرتا۔ رسول بنانے کے لیے اللہ میاں کو ملا بھی تو وہ شخص جو یتیم پیدا ہوا، جس کے حصے میں کوئی میراث نہ آئی، جس نے بکریاں چرا کر جوانی گزار دی، جو اب گزرے اوقات بھی کرتا ہے تو بیوی کے مال سے تجارت کر کے، اور جو کسی قبیلے کا شیخ یا کسی خانوادے کا سربراہ نہیں ہے۔ کیا مکے میں ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ جیسے نامی گرامی سردار موجود نہ تھے؟ کیا طائف میں عروہ بن مسعود، حبیب بن عمر، کنانہ بن عبد عمر اور ابن عبد یالیل جیسے رئیس موجود نہ تھے؟ یہ تھا ان لوگوں کا استدلال۔ پہلے تو وہ یہی ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ کوئی بشر بھی رسول ہو سکتا ہے، مگر جب قرآن مجید میں پے در پے دلائل دے کر ان کے اس خیال کا پوری طرح ابطال کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس سے پہلے ہمیشہ بشر ہی رسول ہو کر آتے رہے ہیں، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بشر ہی رسول ہو سکتا ہے، نہ کہ غیر بشر، اور جو رسول بھی دنیا میں آئے ہیں وہ یکا یک آسمان سے نہیں اتر آئے تھے، بلکہ انہی انسانی بستیوں میں پیدا ہوئے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، بال بچوں والے تھے اور کھانے پینے سے مبرہ نہ تھے۔ ملاحظہ ہو سورہ النحل آیت 43، سورہ بنی اسرائیل آیات 94 تا 95، سورہ یوسف آیت 109، سورہ فرقان آیات 7 تا 20، سورہ انبیاء آیات 7 تا 8، سورہ رعد آیت 38۔ تو انہوں نے یہ دوسرا پینترا بدلا کہ اچھا بشر ہی رسول صحیح، مگر وہ کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے، مالدار ہو، با اثر ہو، بڑے جتھے والا ہو، لوگوں میں اس کی شخصیت کی دھاک بیٹھی ہوئی ہو۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرتبے کے لیے کیسے موزوں ہو سکتے ہیں؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم ان کے درمیان تقسیم کیے دیتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم بدرجہ فوقیت دیتے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ تفسیر: یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے جس کے اندر چند مختصر الفاظ میں بہت سی اہم باتیں ارشاد ہوئیں۔ پہلی یہ کہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرنا ان کے سپرد کب ہو گیا؟ کیا یہ طے کرنا ان کا کام ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے کس کو نوازے اور کس کو نہ نوازے؟ یہاں رب کی رحمت سے مراد اس کی رحمت عام ہے جس میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کی تقسیم بھی ہم نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہے، کسی اور کے حوالے نہیں کر دی۔ ہم کسی کو
حسین یا کسی کو بدصورت، کسی کو خوش آواز اور کسی کو بد آواز، کسی کو قوی ہیکل اور کسی کو کمزور، کسی کو ذہین اور کسی کو کن ذہن، کسی کو قوی الحافظہ اور کسی کو نسیان میں مبتلا، کسی کو سلیم الاعضاء اور کسی کو اپاہج یا اندھا یا گونگا بہرا، کسی کو امیر زادہ اور کسی کو فقیر زادہ، کسی کو ترقی یافتہ قوم کا فرد اور کسی کو غلام یا پسماندہ قوم کا فرد پیدا کرتے ہیں۔ اس پیدائشی قسمت میں ذرہ برابر بھی کسی کو دخل نہیں۔ جس کو جو کچھ ملا یا جو کچھ ہم نے بنا دیا ہے وہی کچھ وہ بننے پر مجبور ہے، اور ان مختلف پیدائشی حالتوں کا جو اثر بھی کسی کی تقدیر پر پڑتا ہے اسے بدل دینا کسی کے بس میں نہیں۔ پھر انسانوں کے درمیان رزق، طاقت، عزت، شہرت، دولت، حکومت وغیرہ کی تقسیم بھی ہم ہی کر رہے ہیں۔ جس کو ہماری طرف سے اقبال نصیب ہوتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور جس پر ہماری طرف سے ادبار آ جاتا ہے اسے گرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہمارے فیصلوں کے مقابلے میں انسانوں کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس عالمگیر خدائی انتظام میں یہ لوگ کہاں فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ کائنات کا مالک کسے اپنا نبی بنائے اور کسے نہ بنائے۔ تیسری بات یہ کہ اس خدائی انتظام میں یہ مستقل قاعدہ ملحوظ رکھا گیا کہ سب کچھ ایک ہی کو یا سب کچھ سب کو نہ دے دیا جائے گا۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، ہر طرف تمہیں بندوں کے درمیان ہر پہلو میں تفاوت ہی تفاوت نظر آئے گا۔ کسی کو ہم نے کوئی چیز دی تو دوسری کسی چیز سے اس کو محروم کر دیا اور وہ کسی اور کو عطا کر دی۔ یہ اس کی حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے کہ کوئی انسان دوسروں سے بے نیاز نہ ہو، بلکہ ہر ایک کسی نہ کسی معاملے میں دوسرے کا محتاج رہے۔ اب یہ کیسا احمقانہ خیال تمہارے دماغ میں سمایا ہے کہ جسے ہم نے ریاست اور وجاہت دی اسی کو نبوت بھی دے دی جائے۔ کیا اسی طرح تم یہ بھی کہو گے کہ عقل، علم، دولت، حسن، طاقت، اقتدار اور دوسرے تمام کمالات ایک ہی میں جمع کر دیے جائیں، اور جس کو ایک چیز نہیں ملی اسے دوسری بھی کوئی چیز نہ دی جائے؟ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ تفسیر: یہاں رب کی رحمت سے مراد اس کی رحمت خاص یعنی نبوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جن رئیسوں کو ان کی دولت و وجاہت اور مشقیت کی وجہ سے بڑی چیز سمجھ رہے ہو، وہ اس دولت کے قابل نہیں ہیں جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے۔ یہ دولت اس دولت سے بدرجہ زیادہ اعلیٰ درجے کی ہے، اور اس کے لیے موزونیت کا معیار کچھ اور ہے۔ تم نے اگر یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہارا ہر چودھری اور سیٹھ نبی بننے کا اہل ہے تو یہ تمہارے اپنے ہی ذہن کی پستی ہے۔ اللہ سے اس نادانی کی توقع کیوں رکھتے ہو؟ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے لیے لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن سے وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی سونے کے بنوا دیتے۔ تفسیر: یعنی یہ سیم و زر جس کا کسی کو مل جانا تمہاری نگاہ میں نعمت کی انتہا اور قدر و قیمت کی معراج ہے، اللہ کی نگاہ میں اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر تمام انسانوں کے کفر کی طرف ڈھلک پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ ہر کافر کا گھر سونے چاندی کا بنا دیتا۔ اس جنس فرومایہ کی فراوانی آخر کب سے انسان کی شرافت اور پاکیزگی نفس اور طہارت روح کی دلیل بن گئی؟ یہ مال تو ان خبیث ترین انسانوں کے پاس بھی پایا جاتا ہے جن کے گھناؤنے کردار کی سرانٹھ سے سارا معاشرہ متعفن ہو رہا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اسے تم نے آدمی کی بڑائی کا معیار بنا رکھا ہے۔
وزخرفا اور سونے کے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔